ہمارے ایک اور بہت ایکسکلوسیو گیسٹ نے ہمیں ویڈیو لائن پر جوائن کیا. ہی از عمر فاروق, چیف فائنانس اینڈ رسک آفیسر, سعودی پاک انویسٹمنٹ بینکنگ. بی پر بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو وکیل آن لائن. السلام علیکم. السلام علیکم سر. عمر صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. جب تک ان کی ٹیکنیکل پرابلم فکس ہوتی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ریکوری کے معاملات شروع ہوتے ہیں. جیسے ظاہر ہے جب آپ قرضے کی بات کرتے ہیں تو پھر ریکوری کا بات بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو جب بینک اگر کوئی جس نے صارف نے لون لیا ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے چاہے وہ عام انڈیویجول ہے, اس نے اگر کوئی لون بینک سے لیا ہے اور وہ اس کو ادائیگی میں پرابلم ہے, وہ نہیں کر پا رہا, تو اس صورت میں بینک کے پاس ریکوری کے کیا اختیارات موجود ہیں؟ اچھا, ایک تو بینک کے پاس وداؤٹ گوئنگ انٹو دا لیٹیگیشن ایک آپشن موجود ہے انڈر سیکشن 15 کہ وہ اسٹریٹ اوے جن سے بھی اس کے پاس سیکیورٹی ہے اس کو پلیج کی ہوئی ہے, پلیج سیکیورٹی ہے, آئدر مارگیجڈ ہے سیکیورٹی, اینی فارم آف سیکیورٹی, اس کو وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے, بٹ ناٹ اسٹریٹ اوے. ڈسکریشنری یہ چیز نہیں ہے, اس کے لیے بھی ایکشن نہیں لے سکتا. اس کے لیے بھی ایک پروسیجر اڈاپٹ اس کو کرنا پڑے گا. اس کو سب سے پہلے جو ڈیفالٹر ہے اس کو نوٹس دینا پڑے گا, اور اگر وہ اس کے ود ان دا گیون ٹائم پیریڈ پیمنٹ نہیں کرتا, سو اس کے بعد ایک آڈیٹر سے ان کو اس کی ویلیویشن کروانی پڑے گی, ساری اپنی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں ان کو آڈٹ کروانا پڑے گا, اور لائبلٹی ڈٹرمن کروانی پڑے گی. یہ سارا کچھ وہ کورٹس کو انوالو کیے بغیر دس از ون آف دی آپشنز فار دا بینک. ایکسٹریم اختیارات نہیں ہیں ایکچولی اٹ از اے میٹر آف اوپینین, بٹ یہ لا چونکہ بینکس کو اختیار دے رہے ود چیکس, اٹ از ناٹ ان چیکڈ, ود چیکس. اگر اس کے کوئی بھی چیز خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ لا کب سے موجود ہے؟ یہ لا 2001 کے ایکٹ سے موجود ہے. یہ پہلے چیلنج ہوا تھا, اس سے کورٹس نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. ہائی کورٹ نے, ہائی کورٹ کا فل بینچ تھا جس نے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا. فل بینچ نے اور اس پرنسپل کی بیسس کے اوپر کہ نو ون کین بی اے جج ان اٹس اون کیس, اس کے اوپر کیا تھا. ہوا اس طرح کہ اس کے اندر جو ہے نا ڈائریکشن دی گئی کہ نئی قانون سازی کی جائے, تو پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانسز رولز 2018 جو ہے نا وہ بنائے گئے تھے, جس کے اندر نا ایک پروسیجر دیا گیا کہ کوئی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کو جو بینک کے پینل پہ نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ پچھلے 3-4 سال سے اس کے پینل پہ نہیں ہے, آؤٹ سورسڈ, جی بالکل آؤٹ سورس ہوگا, وہ پہلے لائبلٹی کو ڈٹرمن کرے گا آن دا بیسس آف ڈاکیومنٹس. یہ بھی بتائیے گا کہ اس پروسیس, ڈیورنگ دس پروسیس, جب وہ آپ کی پراپرٹی سیل کر رہا ہو بینک, تو اس پروسیس کے درمیان آپ سٹے بھی لے سکتے ہیں؟ بالکل کورٹس میں جاتے ہیں لوگ, سٹے لیتے ہیں اس کے اوپر, وہ ڈٹرمنیشن کے اوپر ہے نا. وہی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ سیکشن 9 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. سیکشن 9 پاور دیتا ہے اس کو کسٹمر کو بھی اور بینک کو بھی. اب سیکشن 9 میں جا سکتے ہیں اگر وہ رولز جو ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں, یا ایکٹ جو ہے اس کی کسی شے کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرے اگینسٹ اتنی پیمنٹ جو ہے وہ نہیں بنتی, بینک جو ہے وہ آربیٹریرلی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ بنا رہا ہے, تو وہ بینکنگ کورٹ میں جا سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں. کاسٹ آف فنڈس کی جو ڈٹرمنیشن ہے نا, عام طور پہ اس چیز کا فائدہ لیا جاتا ہے, کیونکہ کاسٹ آف فنڈ سیکشن 3 کے اندر جو بتائی گئی ہے نا, یا جو مارک اپ بیونڈ کانٹریکچوئل پیریڈ ہے, یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بینک کے خلاف سٹے مل سکتا ہے.